السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 36 اور 37 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وقد یحذف صدر الاستئناف نحو یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال۔ اس سے پہلے والے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ استئناف یعنی جملے مستأنفہ کی کئی صورتیں بیان کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کسی وجہ سے استئناف یعنی جملے مستأنفہ کے ابتدائی حصے کو یا کل جملے مستأنفہ کو، کل استئناف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ استئناف یعنی جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کو حذف کرنے کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال۔ یاد رکھیں کہ اس آیت میں کئی قراءتیں ہیں۔ ایک قراءت تو یسبح فعل مضارع معروف کے ساتھ ہے اور ہم لوگ یہی قراءت پڑھتے ہیں یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال۔ اس صورت میں یعنی اس قراءت کی صورت میں رجال یسبح کا فاعل ہے اور اس تقدیر پر یہ جملہ مستأنفہ کی مثال نہیں بنے گی اور جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کو حذف کرنے کی مثال نہیں بنے گی۔ اس میں ایک قراءت ہے یسبح فعل مضارع مجہول کی، یسبح پڑھا جاتا ہے، ایک قراءت میں یسبح پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مثال، اس صورت میں یہ آیت جملہ مستأنفہ کی مثال بنے گی اور جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کو حذف کرنے کی مثال بنے گی۔ تو ہم پڑھیں گے کیا؟ یسبح فعل مضارع مجہول، یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال۔ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع کلمہ جلالت ہے اور فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع بیوت اللہ ہے۔ غدو و آصال کا معنی صبح و شام ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال یہ جملہ اولا ہے۔ معنی اس کا ہے کہ اللہ کے گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ جملہ اولا ایک سوال کا متقاضی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ من یسبح للہ فی بیوت اللہ بالغدو والآصال، اللہ کے گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کون بیان کرتے ہیں؟ تو اس سوال مقدر کے جواب کے طور پر جملہ ثانیہ پیش کیا گیا اور کہا گیا رجال۔ یہ رجال جملہ ثانیہ کا آخری جز ہے، اس کا صدر اور ابتدائی حصہ محذوف ہے اور وہ ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں رجال، وہ لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں ذکر خداوندی سے نہ تو تجارت غافل کر پاتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت۔ تو دیکھیں یہاں جملہ ثانیہ ہے یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، یہ جملہ ثانیہ ہے اور یہ جملہ مستأنفہ ہے، استئناف ہے، اس لیے کہ یہ جملہ اولا سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے اور اس استئناف سے، اس جملہ مستأنفہ سے اس کے ابتدائی حصے، اس کے صدر یعنی یسبح له فیہا بالغدو والآصال کو حذف کر دیا گیا ہے
اور حذف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا تذکرہ پہلے جملے میں آ گیا ہے، لہذا اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے اسے حذف کر دیا گیا ہے تاکہ ایجاز ہو جائے، اختصار ہو جائے۔ استئناف کے صدر کے حذف کی، جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کے حذف کی ایک مثال اور مصنف پیش کرتے ہیں، اور وہ مثال ہے نعم الرجل زید، فعل مدح والی مثال ہے۔ نعم الرجل زید، نعم الرجل کا معنی ہوگا اچھا آدمی ہے، بہتر آدمی ہے، زید زید، یہاں دیکھیں نعمہ فعل ہے، الرجل فاعل ہے، اور زید یہ مخصوص بالمدح ہے۔ فعل مدح کی ترکیب کے سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نعم الرجل یہ فعل فاعل سے مل کر کے ایک مستقل جملہ ہے، اور زیدن یہ خبر ہے مبتدائے محذوف کی، اور زیدن یعنی مخصوص بالمدح اپنے مبتدائے محذوف سے مل کر کے ایک الگ مستقل جملہ ہے، تو دو جملے ہو جائیں گے۔ اور یہ دوسرا جملہ یہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے، تو یہ دوسرا جملہ جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ کہا گیا نعم الرجل بہتر انسان ہے، اچھا آدمی ہے، تو سوال ہوا کہ من ہوا، وہ کون ہے؟ یہ سوال اس جملے سے پیدا ہو رہا ہے، نعم الرجل سے، جملہ اولا سے سوال پیدا ہوا، من ہوا، وہ کون ہے؟ تو یہ کہا گیا ہوا زیدن، وہ زید ہے، تو یہ دوسرا جملہ ہوا زیدن ہے جو جملہ ثانیہ ہے اور جملہ مستأنفہ ہے۔ پھر اس جملہ مستأنفہ سے اس کے صدر یعنی ابتدائی حصے ہوا کو یعنی مبتدا کو حذف کر دیا گیا، اور صرف خبر یعنی زیدن کو باقی رکھا گیا، تو یہ جملہ مستأنفہ کے ابتدائی حصے کی مثال ہوگی اس قول پر، یعنی جس قول پر مخصوص بالمدح مبتدائے محذوف کی خبر ہو کر کے ایک الگ مستقل جملہ ہوتا ہے اور فعل مدح ایک الگ جملہ ہوتا ہے، اس قول پر۔ اور فعل مدح کے سلسلے میں دوسری ترکیب یہ ہے کہ فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر کے خبر مقدم ہے، اور جو مخصوص بالمدح ہے جو بعد میں ہے وہ کیا ہے؟ مبتدائے مؤخر ہے۔ اس تقدیر پر یہ استئناف کی مثال نہیں بنے گی۔ کبھی کل جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کل استئناف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جملہ مستأنفہ کو حذف کرنے کے بعد کسی اور کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، کسی اور کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ مستأنفہ کو حذف کیا جاتا ہے اور کسی اور کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا جاتا ہے۔ دونوں کی مثال صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ پہلی صورت کی مثال یعنی جہاں کل جملہ مستأنفہ محذوف ہو، کل استئناف محذوف ہو، اور اس کی جگہ پر کسی دوسرے جملے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہو، اس کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے، زعمتم ان اخوتکم قریش لہم الف ولیس لکم الاف۔ زعم یزعم کہنا، اخوہ اخ کی جمع، تم نے کہا کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، تمہارا کہنا ہے کہ تمہارے بھائی قریش ہیں۔ لہم الفن، الف یہ ایلاف کے معنی میں ہے، ایلاف الف سے ہے، یہ ایلاف اکرام کے وزن پر باب افعال سے، لإیلاف قریش میں جو ایلاف ہے، تو الف یہ ایلاف کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے انسیت، رغبت، دلچسپی، شوق۔
ولیس لکم الافن، یہ الاف قتال کے وزن پر ہے، جیسے قتال یہ مقاتلہ کے معنی میں ہے، ایسے ہی الاف یہ مؤالفہ کے معنی میں ہے، اس کا بھی معنی وہی ہے، انسیت، دلچسپی، شوق، رغبت۔ لہم الفن اے لہم الفن فی السفر، لہم الفن فی الرحلۃ فی الشتاء والصیف۔ سورہ الإلاف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش کو 2 موسموں میں تجارت کے سلسلے میں سفر کرنے میں بڑی دلچسپی تھی، سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑی رغبت تھی۔ وہ سردی اور گرمی کے موسم میں تجارت کے لیے رحلت کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے اور بڑا فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو ان دونوں موسموں میں قریش کے اندر تجارت کے لیے سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑی دلچسپی تھی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اپنے مخاطبوں سے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، ان میں تو تجارت کے لیے 2 موسموں میں سفر کرنے کا بڑا شوق اور جذبہ ہے، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَافٌ، حالانکہ تمہارے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ نہیں ہے، تمہارے اندر اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، تو پھر تمہارے بھائی قریش کیسے ہوئے؟ اگر تمہارے بھائی قریش ہوتے تو جیسے قریش کے اندر رغبت تھی ایسے تمہارے اندر بھی رغبت ہونی چاہیے۔ تمہارے اندر چونکہ رغبت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ تمہارے بھائی قریش نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو مانا ہوا تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، ان میں تو 2 موسموں میں تجارتی سفر کا بڑا شوق ہے، جبکہ تمہارے اندر وہ شوق نہیں ہے۔ تو یہاں پہلا جملہ ہے زعمتم ان اخوتکم قریشن، جملہ اولا ہے، اور جملہ ثانیہ یہاں مذکور نہیں ہے، محذوف ہے، اسے حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ دوسرا جملہ ہے کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شاعر نے جب یہ کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، تو اس جملہ اولا سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ مخاطبین اس متکلم سے پوچھتے ہیں کہ اصدقنا ام کذبنا، تم بتاؤ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی قریش ہیں، ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو جملہ اولا سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے اصدقنا ام کذبنا، کیا ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو شاعر دوسرا جملہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ جو دوسرا جملہ ہے، یہ جملہ دراصل اس سوال مقدر کا جواب ہے جو سوال پہلے جملے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جملہ ثانیہ کذبتم، یہ جملہ مستانفہ ہوا۔ پھر اس کل جملے کو حذف کر دیا گیا، کل جملہ مستانفہ کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر لہم الفن ولیس لکم الافن کو رکھ دیا گیا، کیونکہ لہم الفن ولیس لکم الافن یہ بتا دیتا ہے کہ جملہ ثانیہ ہے کیا، جملہ مستانفہ ہے کیا۔ کیونکہ جب شاعر نے یہ کہا کہ ان کے اندر تو بڑا شوق ہے سفر کا اور تمہارے اندر یہ شوق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاعر اس لہم الفن ولیس لکم الافن کہہ کر کے مخاطبین کو یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہاں دیکھیں جملہ ثانیہ جملہ مستانفہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرے جملے کو رکھ دیا گیا ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیا جائے، کل جملہ مستأنفہ کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر کسی اور کو نہ رکھا جائے۔ اس کی مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اس میں نعمہ فعل مد ہے اور الماہدون فاعل ہے۔ معنی ہے تو بہتر بچھونا بچھانے والے ہیں کون؟ ہم۔ تو یہاں مخصوص بالمدح مذکور نہیں ہے اور وہ مخصوص بالمدح ہے نحن، یعنی نعم الماہدون نحن، تو بہتر اور عمدہ بستر بچھانے والے ہیں ہم۔ مخصوص بالمدح یہاں محذوف ہے، مذکور نہیں ہے، اور وہ ہے نحن۔ آپ جان چکے ہیں، ابھی ابھی میں نے بتایا کہ فعل مدح میں دو ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب تو یہ ہے کہ فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر کے خبر مقدم ہوتا ہے اور مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ اس قول کی تقدیر پر یہ مثال جملہ مستأنفہ کی نہیں ہوگی۔ فعل مدح کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ نعمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے ایک مستقل جملہ ہے اور مخصوص بالمدح یہ ایک مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور وہ اور مخصوص بالمدح اپنے مبتدا محذوف سے مل کر کے ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ اس قول کی تقدیر پر یہ جملہ مستأنفہ کی مثال ہوگی۔ تو اس تقدیر پر، اس قول کی بنیاد پر پورا جملہ یوں ہوگا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم نحن۔ تو فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم نحن میں نعمہ فعل اور الماہدون فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ جملہ اولا ہوا، اور ہم مبتدا اور نحن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے یہ جملہ ثانیہ ہوا۔ ہم نحن یہ جملہ ثانیہ ایک ایسے سوال مقدر کا جواب ہے جس سوال کا متقاضی جملہ اولا ہے نعم الماہدون۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا گیا نعم الماہدون، بہتر بچھونا بچھانے والے ہیں، تو سوال ہوا من ہم، وہ کون ہیں، یعنی بہتر اور اچھا اور عمدہ بچھونا بچھانے والے کون ہیں؟ تو کہا گیا ہم نحن، وہ ہم ہیں۔ تو دوسرا جملہ ہم نحن یہ جملہ مستأنفہ ہوا، اور اس کل جملہ مستأنفہ کو یہاں حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو قائم نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسری صورت کی مثال ہوئی۔ ما سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہو اور فصل کیے جانے کی صورت میں مراد کے خلاف کا وہم نہ ہوتا ہو تو فصل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو یا شبہ کمال انقطاع یا شبہ کمال اتصال ہو تو فصل کیا جائے گا۔ اور اگر ان چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے تو وصل کیا جائے گا، یعنی دو جملوں کے درمیان نہ کمال انقطاع ہو، نہ کمال اتصال ہو، نہ شبہ کمال انقطاع ہو، نہ شبہ کمال اتصال ہو تو وصل کیا جائے گا۔ اور وہ صورت کیا ہوگی؟ وہ صورت یہ ہوگی کہ نہ وہ دونوں جملے ایسے ہوں کہ نہ ان کے درمیان کمال اتصال ہو نہ کمال انقطاع ہو، بلکہ انقطاع اور اتصال کے درمیان کی چیز ہو، نہ دونوں جملے پورے طور سے منقطع ہوں نہ دونوں جملے پورے طور سے متصل ہوں، بلکہ متوسط ہوں، ان دونوں جملوں کے درمیان توسط ہو، تو پھر یہ
وصل والی صورت ہوگی، یعنی ان دونوں کے درمیان وصل کیا جائے گا۔ تو وہاں دو صورتیں بیان کی گئی تھیں وصل کی۔ ایک صورت تو یہ کہ دونوں جملوں کے درمیان ہے تو کمال انقطاع، لیکن فصل کیے جانے کی صورت میں مراد کے خلاف کا وہم ہوتا ہو تو پھر فصل نہیں کیا جائے گا بلکہ وصل کیا جائے گا۔ ایک صورت یہ وصل کی، اور دوسری صورت یہ کہ ان دونوں جملوں کے درمیان نہ کمال انقطاع ہو نہ کمال اتصال ہو، بلکہ ان کے درمیان کی چیز ہو، توسط ہو، تو وصل کیا جائے گا۔ تو انہی دونوں صورتوں کو آج کے سبق میں مصنف بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت تھی کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع تو ہے، لیکن اگر فصل کر دیا جائے، ترک عطف کر دیا جائے تو مراد کے خلاف کا وہم پیدا ہوگا، تو اس ایہام کے ازالے کے لیے کمال انقطاع کے باوجود وصل کیا جائے گا۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں جیسے عربوں کا مقولہ ہے لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ، ایدَ یؤید تائید و حمایت کرنا، لا حرف نفی ہے۔ عرب یہ مقولہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص یہ کہے کہ حل الامر کذالک، کیا معاملہ ایسا ہے، کیا بات ایسی ہے، اور بات ویسی نہ ہو تو پھر اسے جواب دیا جاتا ہے لا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے وَأَيَّدَكَ اللَّهُ۔ تو لا کا مطلب ہوگا لیس الامر کذالک، بات ایسی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ پھر دعا دیتے ہوئے کہا جاتا ہے وَأَيَّدَكَ اللَّهُ، اور اللہ تمہاری تائید و حمایت فرمائے۔ تو لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ کی اصل ہوئی لیس الامر کذالک وَأَيَّدَكَ اللَّهُ، بات ایسی نہیں ہے اور اللہ تمہاری تائید و حمایت فرمائے۔ تو یہاں دیکھیں اس مثال میں، یعنی لیس الامر کذالک وَأَيَّدَكَ اللَّهُ میں جملہ اولا ہے لیس الامر کذالک، اور جملہ ثانیہ ہے ایدک اللہ۔ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے، کیونکہ پہلا جملہ لیس الامر کذالک یہ خبر ہے، اور دوسرا جملہ ایدک اللہ یہ انشاء ہے، کیونکہ یہ دعا ہے۔ تو خبر و انشاء کے لحاظ سے چونکہ دونوں جملے مختلف ہیں، لہٰذا ان کے درمیان کمال انقطاع ہے، اور کمال انقطاع فصل کا متقاضی ہے۔ لیکن اگر فصل کیا جاتا، ترک عطف کیا جاتا، تو مراد کے خلاف کا وہم ہوتا۔ اگر صرف اتنا کہا جاتا لا ایدک اللہ، تو سامع کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے، اور لا کا دخول ایدہ فعل پر ہے، اور مطلب ہے لا ایدک اللہ، اللہ تمہاری تائید و حمایت نہ فرمائے۔ تو دیکھیں متکلم کی مراد تو تھی دعا، لیکن ترک عطف کی بنیاد پر، فصل کی بنیاد پر اسے مراد کے خلاف کا وہم ہو گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ اس لیے اس ایہام کے ازالے کے لیے کمال انقطاع کے باوجود کیا ہے، وصل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ۔ وصل کی دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان نہ تو کمال انقطاع ہو اور نہ کمال اتصال ہو، بلکہ وہ دونوں جملے کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان متوسط ہوں۔ تو کمال اتصال بھی نہیں ہے کہ وہ فصل کا متقاضی ہو، اور کمال اتصال بھی نہیں ہے کہ وہ فصل کا متقاضی ہو، بلکہ معاملہ بین بین ہے۔ اس لیے اب فصل نہیں کیا جائے گا بلکہ وصل کیا جائے گا۔ دونوں جملوں کے کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان متوسط ہونے کی صورت کیا ہے؟ اس صورت کو بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ دو جملے کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان متوسط اس وقت ہوں گے جبکہ وہ خبر و انشاء کے لحاظ سے متفق ہوں اور ان کے درمیان کوئی جہت جامع بھی موجود ہو۔
ہاں اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال کی بھی کوئی صورت نہ پائی جائے، یعنی دوسرا جملہ نہ پہلے جملے کے لیے تاکید ہو، نہ پہلے جملے سے بدل ہو، نہ پہلے جملے کے لیے عطف بیان ہو، تو یہ دونوں جملے کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان متوسط ہیں، چونکہ وہ دونوں جملے خبر و انشاء کے لحاظ سے متفق ہیں اور ان کے درمیان جہت جامع بھی موجود ہے، اس لیے ان کے درمیان کمال انقطاع نہیں ہے۔ اور چونکہ دوسرا جملہ اولا کے لیے نہ تاکید ہے، نہ بدل ہے، نہ عطف بیان ہے، تو کمال اتصال بھی نہیں ہے دونوں جملوں کے درمیان۔ تو جب نہ کمال انقطاع ہے نہ کمال اتصال ہے تو وہ دونوں جملے کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان متوسط ہوئے، اور جب متوسط ہوئے تو پھر فصل نہیں کیا جائے گا بلکہ عطف کیا جائے گا۔ جب دونوں جملے خبر و انشاء کے لحاظ سے متفق ہوں تو اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ دونوں جملے خبریہ ہوں گے، یا تو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے، یا دونوں جملے انشائیہ ہوں گے، یہاں بھی یا تو لفظ و معنی دونوں اعتبار سے یا فقط معنی کے اعتبار سے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں کئی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال میں دونوں جملے خبر ہونے کے لحاظ سے متفق ہیں، لفظاً بھی اور معنن بھی، اور وہ مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت یخادعون اللہ وہو خادعون، وہ اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ خدا فرماتا ہے۔ یہاں دیکھیں پہلا جملہ ہے یخادعون اللہ اور دوسرا جملہ ہے وہو خادعہم۔ پہلا جملہ بھی خبریہ ہے اور دوسرا جملہ بھی خبریہ ہے۔ پہلا جملہ بھی لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے خبریہ ہے اور دوسرا جملہ بھی لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے خبریہ ہے۔ ہاں ان دونوں جملوں میں ایک فرق ضرور ہے، اور وہ یہ کہ پہلا جملہ یعنی یخادعون اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرا جملہ یعنی وہو خادعہم یہ جملہ اسمیہ ہے۔ مصنف جو دوسری مثال دے رہے ہیں اس دوسری مثال میں بھی دونوں جملے خبریہ ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، اور یہاں دونوں جملے اسمیہ بھی ہیں، تو یہاں کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں ہے، دونوں خبریہ بھی ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی خبریہ ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی خبریہ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی دونوں جملے متفق ہیں کہ دونوں کیا ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، یعنی دونوں جملے اسمیہ ہیں۔ اور وہ مثال ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بلا شبہ نیکوکار جنت نعیم میں ہوں گے اور بدکار جہیم میں دوزخ میں ہوں گے۔ یہاں دیکھیں پہلا جملہ ان الابرار لفی نعیم یہ خبریہ ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظ کے اعتبار سے بھی اور اسمیہ بھی ہے، اور دوسرا جملہ ان الفجار لفی جہیم یہ بھی خبریہ ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی معنی کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ہی یہ بھی اسمیہ ہے۔ تیسری مثال مصنف نے جو دی ہے وہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو۔ اس مثال میں دونوں جملے انشائیہ ہونے کے اعتبار سے متفق ہیں، لفظاً بھی اور معنن بھی، کیونکہ کلو یہ فعل امر ہے اور اشربو یہ بھی فعل امر ہے اور لا تسرفو یہ فعل نہیں ہے۔ تین جملے ہیں، تینوں کیا ہیں، انشائیہ ہیں،
اور لفظ کے اعتبار سے بھی انشائیہ ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی انشائیہ ہیں۔ چوتھی مثال مصنف نے جو دی ہے وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس مثال میں بھی دونوں جملے انشائیہ ہونے کے اعتبار سے متفق ہیں، دونوں انشائیہ ہیں، لیکن انشائیہ ہونے میں صرف معنن متفق ہیں، کیونکہ اس آیت میں جو دو جملے انشائیہ ہیں ان میں سے ایک جملہ ہے جو انشائیہ تو ہے لیکن صرف معنی کے اعتبار سے انشائیہ ہے، لفظ کے اعتبار سے خبریہ ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے وہ لفظ کے اعتبار سے بھی انشائیہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی انشائیہ ہے۔ تو یہاں دونوں جملے انشاء ہونے میں تو متفق ہیں لیکن صرف معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے نہیں۔ اس آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق کا معنی عہد، اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، عہد کیا تھا اللہ اسے بیان فرماتا ہے، لا تعبدون الا اللہ، عہد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں لا تعبدون فعل مضارع ہے جو لفظاً خبر ہے، لیکن یہ فعل نہیں لا تعبدو کے معنی میں ہے، اس لیے مانن کیا ہے؟ انشاء ہے۔ تو لا تعبدون یہ لا تعبدو فعل نہیں کے معنی میں ہے۔ یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ دوسرا جملہ ہے، یہاں احساناً مفعول مطلق موجود ہے، مصدر موجود ہے، مفعول مطلق ہے، منصوب ہے ایک فعل محذوف کی وجہ سے۔ اب وہ فعل محذوف یا تو لفظاً خبر کی صورت میں نکالیں لیکن مانن تو بہرحال انشاء ہوگا، یا مانن بھی انشاء کی صورت میں نکالیں، تو یا تو یہاں یہ نکال لیں خبر کی صورت میں نکالیں اور کہیں وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہاں تحسنون ہے جو فعل مضارع ہے، لفظاً خبر ہے لیکن معنی انشاء ہے، کیونکہ تحسنون یہ احسنو کے معنی میں ہوگا۔ تو یا تو چونکہ ما قبل میں لا تعبدون ہے جو لفظاً خبر ہے اور معنی انشاء ہے، تو اسی کے مناسبت سے یا تو یہاں بھی لفظاً خبر نکالیں، یعنی کہیں وَتُحْسِنُونَ، اور جیسے لا تعبدون لا تعبدو کے معنی میں ہے اسی طرح سے تحسنون احسنو کے معنی میں ہوگا، یا پھر ڈائریکٹ احسنو ہی نکالیے تو لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے انشاء ہو جائے گا۔ عبارت یوں نکالیں وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ یہ تیسرا جملہ ہے قولو، یہ جو تیسرا جملہ ہے یہ لفظاً بھی انشاء ہے اور معنن بھی انشاء ہے۔ تو یہاں دیکھیں تین جملے ہیں اور یہ تینوں جملے معنن تو انشاء ہیں لیکن لفظ کے اعتبار سے پہلا جملہ خبر ہے گو معنن انشاء ہے، اور دوسرا جملہ میں دونوں احتمال ہیں، یا تو تحسنون نکالیں تو لفظاً خبر ہوگا اور احسنون نکالیں تو لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے انشاء ہوگا، اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ لفظاً اور معنن انشاء ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ دو جملوں کے درمیان توسط کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ دونوں خبر و انشاء کے لحاظ سے متفق ہوں، ساتھ ہی ساتھ دونوں کے درمیان جہت جامع موجود ہو، مناسبت موجود ہو۔ تو
جہت جامع کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، دو جملوں کے درمیان مناسبت ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے بارے میں مصنف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہت جامع اسی وقت ہوگی، دو جملوں کے درمیان کامل مناسبت اسی وقت پائی جائے گی جبکہ وہ دونوں مسند الیہ اور مسند دونوں اعتبار سے جامع ہوں، مسند الیہ کے اعتبار سے بھی جامع ہوں اور مسند کے اعتبار سے بھی جامع ہوں۔ جیسے یشعر زید و یکتب، زید شاعری کرتا ہے اور مضمون نگاری کرتا ہے۔ پہلا جملہ ہے یشعر زید اور دوسرا جملہ ہے یکتب۔ یشعر یہ مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، یکتب مسند ہے، اس میں ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ مسند الیہ ہے۔ تو دونوں میں مسند، ایک میں مسند ہے، پہلے جملے میں مسند ہے شعر اور دوسرے جملے میں مسند ہے کتابت، اور دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مناسبت ہے، ہمارے ذہن میں دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اور ان دونوں جملوں میں مسند الیہ تو متحد ہیں، تو جب متحد ہیں تو ظاہر بات مناسبت ہوگی۔ دوسری مثال ہے یعطی زید و یمنع، زید عطا کرتا ہے اور عطا نہیں بھی کرتا ہے۔ یہاں مسند الیہ ہے اعطاء اور منع، یا نہیں، یہاں مسند ہے اعطاء اور منع، اور ان دونوں کے درمیان بھی مناسبت ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان تضاد ہے اور تضاد خود تناسب کی ایک قسم ہے۔ اور مسند الیہ ہے زید، تو دونوں میں مسند الیہ متحد ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ مناسبت موجود ہے۔ اسی طرح زید شاعر اور امر کاتب، اسی طرح زید طویل اور امر قصیر میں بھی مسند الیہ کے اعتبار سے بھی تناسب ہے اور مسند کے اعتبار سے بھی تناسب ہے، کیونکہ پہلی مثال میں مسند ہے شاعری اور کتابت اور دونوں میں مناسبت موجود ہے، اور مسند الیہ پہلے جملے میں زید ہے اور دوسرے میں امر ہے، اور زید و امر میں مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں یا تو بھائی ہوں گے یا دوست ہوں گے یا دشمن ہوں گے، تو دوستی یا اخوت یا دشمنی کے اعتبار سے ان میں کیا ہے؟ مناسبت موجود ہے۔ یہی حال زید طویل اور امر قصیر میں بھی ہے کہ دونوں میں مسند ہے طوالت اور یعنی لمبا ہونا اور پست قد ہونا، اور ان دونوں میں مناسبت موجود ہے۔ اور مسند الیہ ایک میں زید اور دوسرے میں امر ہے، یا تو یہ دونوں دوست ہوں گے یا بھائی ہوں گے یا دشمن ہوں گے۔ برخلاف زید شاعر اور امر کاتب کے، کہ یہاں ان دونوں جملوں میں جہت جامع نہیں ہے کیونکہ ان میں کیا ہے؟ مکمل مناسبت نہیں ہے، کیونکہ مسند الیہ کے اعتبار سے گو مناسبت ہو، یعنی زید اور امر گو ایک دوسرے کے دوست ہوں یا بھائی ہوں یا دشمن ہوں، لیکن نہیں، یہ اس صورت میں ہوگی کہ زید شاعر اور امر کاتب میں مسند کے اعتبار سے تو مناسبت ہو کیونکہ شاعری اور کتابت میں تو مناسبت ہے، لیکن مسند الیہ کے اعتبار سے مناسبت نہ ہو کہ زید اور امر کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو، نہ تو بھائی ہونے کا رشتہ ہو، نہ دوست ہونے کا رشتہ ہو، نہ دشمن ہونے کا رشتہ ہو، تو چونکہ مسند الیہ کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے اس لیے یہاں جہت جامع نہیں ہوگی۔ اسی طرح زید شاعر اور امر طویل میں تو مطلقاً کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کریں کہ یہاں مسند الیہ زید اور امر میں مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ دونوں یا تو دوست ہیں یا بھائی ہیں یا دشمن ہیں، تو مسند الیہ میں تو مناسبت مان سکتے ہیں، لیکن مسند کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے کیونکہ پہلے میں مسند ہے شاعری اور دوسرے میں مسند ہے طوالت، اور شاعری اور طوالت کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے معنوی اعتبار سے۔ تو جہت جامع کے لیے ضروری ہے، دونوں جملوں کے درمیان کامل مناسبت کے لیے ضروری ہے کہ مناسبت وہاں مسند الیہ کے اعتبار سے بھی ہو اور مسند کے اعتبار سے بھی ہو۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ مصنف کہتے ہیں وقد یحذف صدر الاستئناف، اور کبھی
استیناف یعنی جملے مستانفہ کے صدر یعنی ابتدائی حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال. یاد رکھیں کہ یہاں یسبح مجہول پڑھیں گے. اللہ کے گھروں میں اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کی جاتی ہے. تسبیح بیان کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں نہ تو تجارت غافل کر پاتی ہے اور نہ خرید و فروخت. وعلیہ نعم الرجل زید علی قول، اور اسی نظریے پر نعم الرجل زید بھی ہے ایک قول کے اعتبار سے، یعنی اس قول کے اعتبار سے جس قول میں مخصوص بالمدح یہ ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہوتا ہے اور وہ مبتدائے محذوف اس مخصوص بالمدح سے مل کر کے ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور فعل مدح اور فاعل ایک الگ مستقل جملہ ہوتا ہے اس قول کی تقدیر پر. وقد یحذف کلہ اما مع قیام شیء مقامہ نحو قول الحماسی زعمتم ان اخوتکم قریش لهم الف وليس لكم الاف. اور کبھی کل استیناف کو یعنی کل جملہ مستانفہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس جملہ مستانفہ کی جگہ کسی اور کو قائم کرنے کے بعد جملہ مستانفہ کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے بھائی قریش ہیں، ان کے اندر تو دونوں موسموں میں سفر کا شوق ہوتا ہے، حالانکہ تمہارے اندر یہ شوق نہیں ہے. او بدون ذالک، یا اس کے بغیر حذف کیا جاتا ہے، یعنی کسی اور شے کو جملہ مستانفہ کے قائم مقام نہیں کیا جاتا ہے، جیسے فنعم الماہدون. اصل عبارت ہوگی نعم الماہدون ہم نحن، اور یہ جملہ مستانفہ کی مثال بنے گی اس قول کی تقدیر پر جس قول میں فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر کے ایک الگ مستقل جملہ ہوتا ہے اور مخصوص بالمدح اپنے مبتدا محذوف سے مل کر کے ایک الگ مستقل جملہ بنتا ہے. وَأَمَّا الْوَصْلُ لِدَفْعِ الْإِيهَامِ فَكَقَوْلِهِمْ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ. رہا یہ ابہام نہیں ایہام ہے، یاد رکھیے گا. اور رہا ایہام کے ازالے کے لیے کمال انقطاع کے باوجود وصل کرنا، تو اس کی مثال جیسے عربوں کا یہ مقولہ ہے لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ. وَأَمَّا لِلتَّوَسُّطِ، یاد رکھیں کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا التَّوَسُّطُ، یہ غلط ہے، اور کسی میں لکھا ہوگا وَأَمَّا التَّوَسُّطُ، یہ بھی غلط ہے. عبارت ہے وَأَمَّا لِلتَّوَسُّطِ، اور اما کے بعد لفظ الوصل محذوف ہے. مطلب ہوا وَأَمَّا الْوَصْلُ لِلتَّوَسُّطِ فَإِذَا اتَّفَقْتَا خَبْرًا وَإِنشَاءً. اور رہا کمال انقطاع اور کمال اتصال کے درمیان دو جملوں کے متوسط ہونے کی وجہ سے وصل کرنا، تو یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ دونوں جملے خبر اور انشاء کے لحاظ سے متفق ہوں، یا تو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے. بے جامعین، ساتھ ہی ساتھ ان دونوں جملوں کے درمیان جہت جامع بھی موجود ہو. کقولہ تعالی، جیسے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، اور اللہ کا یہ ارشاد ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ ارشاد کلوا واشربوا ولا تسرفوا. وکقولہ، اور جیسے اللہ کا یہ ارشاد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. مصنف لا تعبدون کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لا تعبدو، یعنی لا تعبدون گو لفظاً خبر ہے لیکن معنی انشاء ہے، کیونکہ وہ فعل نہیں لا تعبدو کے معنی میں ہے. وبالوالدین احسانہ میں احساناً مفعول مطلق ہے، اس کا فعل کون ہے، اس کا عامل کون ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں یا تو اس کا عامل وتحسنون ہے، یعنی لفظاً خبر ہے لیکن معنی انشاء ہے، کیونکہ یہ تحسنون اگر نکالیں تب بھی وہ احسنو کے معنی میں ہوگا. وتحسنون بمعنی احسنو، اور یا تو تحسنون نکالیں گے جو احسنو کے معنی میں ہو، او احسنو او واحسنو، یا پھر ڈائریکٹ
انشا ہی نکالیں گے، احسنو نکالیں گے، یعنی وہ احسنو بالوالدین احسانا. ہر ایک کی تفصیل اور وضاحت ہم کر چکے ہیں. مصنف کہتے ہیں والجامع بینہما یجب ان یکون باعتبار المسند الیہما والمسندین جمیعا، اور دو جملوں کے درمیان جہت جامع کے لیے یہ ضروری ہے کہ مناسبت ان دونوں جملوں کے مسند الیہ اور ان دونوں جملوں کے مسند ہر اعتبار سے ہو. جیسے یشعر زید ویکتب ویعطی ویمنع وزید شاعر وعمر کاتب وزید طویل وعمر قصیر لمناسبت بینہما، کیونکہ یہاں مسند الیہ اور کیونکہ یہاں دونوں جملوں کے مسند الیہ کے درمیان مناسبت موجود ہے اور دونوں جملوں کے مسند کے درمیان بھی مناسبت موجود ہے. بخلاف زید شاعر و امر کاتب بدون ہا، لکھا ہے بدون ہما، حالانکہ ہے کیا بدون ہا، کیونکہ عبارت ہے بدون المناسبت بینہما. برخلاف زید شاعر اور امر کاتب کے، جبکہ ان دونوں جملوں میں مسند الیہ کے درمیان مناسبت نہ ہو، یعنی زید اور امر کے درمیان دوستی یا اخوت یا دشمنی کی مناسبت نہ ہو، تو اگرچہ مسند کے اعتبار سے مناسبت موجود ہے لیکن چونکہ مسند الیہ کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے اس لیے یہاں جہت جامع نہیں ہے. وزید شاعر و امر طویل مطلقاً، اور زید شاعر اور امر طویل میں تو مطلقاً جہت جامع نہیں ہے. اگرچہ مسند الیہ کے درمیان ہم مناسبت مان لیں کہ ان کے درمیان مناسبت ہے اخوت کے اعتبار سے یا صداقت کے اعتبار سے یا عداوت کے اعتبار سے، لیکن مسند کے اعتبار سے مناسبت موجود نہیں ہے کیونکہ شاعری اور طوالت کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا ان کے درمیان بھی جہت جامع نہیں ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.